آپ کے علم ہے کہ آج ہم سورۃ الفاتحہ پر تعارفی اور ابتدائی گفتگو کر رہے ہیں۔ جی ہاں، سورۃ الفاتحہ کا آغاز نہیں کر رہے، بلکہ سورۃ الفاتحہ پر ایک تعارفی اور ابتدائی گفتگو کرتے ہوئے چند بنیادی اہم باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے قرآن حکیم کی ایک آیت کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کو جانا، اور پھر اس کے مرکزی مضمون پر ہم نے بات کی۔ اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ کی جو 7 آیات ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک ایک آیت میں کیا موضوع آ رہا ہے، تاکہ آج کی تعارفی نشست میں ایک اوور ویو ہمارے ذہنوں میں قائم ہو جائے، ایک بیسک اسٹرکچر ہمارے سامنے آ جائے جس پر آئندہ کی نشستوں میں گفتگو ہوگی تو وہ پوری الفاتحہ کی عمارت کی تفصیلات ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور آیات کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک ایک آیت کا جو ایک موضوع ہے یا سب ٹاپک ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیات کا تجزیہ، سب سے پہلی بات، آیت نمبر 1، الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ تو دوسری آیت میں جو موضوع ہے وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا بیان۔ اچھا، ایک اور اعتبار سے دیکھیں، مرکزی مضمون میں توحید کا ذکر بھی ہے، آخرت کا ذکر بھی اور رسالت کا بھی، اس کا بھی تجزیہ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ یہ کون سا عقیدہ ہوا؟ توحید کا عقیدہ ہو گیا۔ 2 آیتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت میں اللہ کی حمد و ثنا کا بیان، الحمدللہ رب العالمین، اور دوسری آیت میں اللہ کی صفت رحمت کا بیان، الرحمن الرحیم۔ اور ان 2 آیتوں میں عقیدہ کون سا آ گیا؟ توحید کا۔ تیسری آیت مالکی یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو تیسری آیت میں بدلے کے دن کا بیان ہے۔ یہ کون سا عقیدہ آ گیا؟ آخرت کا۔ ناظرین کرام، بہت آسان سی بات ہے نا، اللہ نے قرآن کو آسان بھی کیا ہے۔ ہاں، بہت سارے اعتبار سے قرآن میں بہت ساری گہرائیاں بھی ہیں، وہ ہم آگے انشاءاللہ ڈسکشن میں لے کر آئیں گے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے، مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے جو ہم عام مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی بہت کچھ آسان کیا ہے۔ آئیے تجزیہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ پہلی 2 آیات میں توحید کا ذکر آ گیا اور تیسری آیت میں آخرت کا بیان بھی آ گیا۔ چوتھی آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 4 پہ بات ہو رہی۔ پہلی بات اس میں کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے عہد و پیمان، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم روزانہ کہتے ہیں اگر ہم باقاعدہ نماز ادا کر رہے ہوں، جی صرف جمعے کی 2 رکعت نہیں، اور صرف رمضان شریف کی نماز نہیں، صرف حج اور عمرے کے ایام کی نمازیں نہیں، روزانہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی نا، اس میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے عہد اور پیمان کر رہے ہیں اس کی بندگی کا۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے چوتھی آیت میں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو دوسری بات کیا ہے؟ عبادت اور استعانت کا بیان۔ استعانت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ یاد آ رہا ہے؟ بسم اللہ میں ہم نے سمجھا تھا، کیا مفہوم ہے استعانت کا؟ مدد طلب کرنا۔ ناظرین آپ بھی دہرا دیجئے، استعانت کا مطلب کیا ہے؟ مدد مانگنا۔ اب اس میں بڑا پیارا ربط ہے، عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ مدد مانگنا کس کی مجبوری ہے؟ بندے کی۔ تو اس آیت میں اللہ کا بیان بھی ہے اور بندے کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ یہ چوتھی آیت میں دوسرا حصہ عبادت کے ساتھ ساتھ استعانت کا بیان بھی آ گیا۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 4۔ پانچویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پانچویں آیت میں سیدھے راستے کی دعا، اس کا بیان قرآن حکیم نے عطا فرمایا، یعنی ہم جو دعا کرتے ہیں اس دعا کا بیان ہے، سیدھے راستے کی دعا کا بیان آیت نمبر 5 میں۔ اس کے بعد چھٹی آیت صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو چھٹی آیت میں کن لوگوں کا ذکر ہے؟ ہدایت یافتہ لوگوں کا بیان۔ اب اس کو سمجھ لیں، 2 عقائد بیان ہو گئے تھے نا ناظرین۔ پہلا عقیدہ کون سا تھا؟ چلے آپ بتا دیں۔ توحید۔ اور دوسرا آخرت کا۔ تیسرا کون سا ہے؟ رسالت۔ ہاں، اب اس کو بہت توجہ سے سنیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا، یہ عقیدہ رسالت یہاں کہاں آ رہا ہے؟ چھٹی آیت کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم،
راستہ ان کا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا، وہ ہدایت یافتہ لوگ، وہ انعام یافتہ لوگ۔ اللہ نے سب سے بڑھ کر انعام کس پہ فرمایا اس پوری کائنات میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول اللہ کے ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام پر۔ تو ہدایت وہ ہدایت ہے جو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور اب ہدایت کا آخری ایڈیشن قرآن حکیم ہمیں کس کے ذریعے ملا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ باقی اس آیت پر جب ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے تو قرآن کی ایک اور آیت کا حوالہ اور تفصیلات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رکھیں گے، لیکن یہ ہے عقیدہ رسالت کا بیان کہ سب سے بڑھ کر اللہ کا انعام کس پر ہوا؟ اللہ کے انبیاء اور رسول پر، اور انبیاء کے خاتم ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں توحید کا ذکر بھی ہے سورہ فاتحہ میں، یوں آخرت کا بیان بھی ہے سورہ فاتحہ میں، اور یوں رسالت کا تذکرہ بھی آ گیا قرآن حکیم کی اس سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ میں۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 6۔ 7ویں اور آخری آیت صراط الذین انعمت علیہم کے بعد کیا الفاظ آتے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں ہے اللہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو ہم کیا بیان کر رہے ہیں؟ ناکام اور گمراہ لوگوں کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو یہاں پر ناکام اور گمراہ لوگوں کا بیان آیا کہ جن لوگوں کو اللہ نے ناکام کر دیا، جو لوگ گمراہ ہو گئے، ان کا بیان ہے آیت نمبر 7 میں۔ ناظرین کرام، یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بندہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے اور بندہ ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ تو سابقہ ناکام لوگوں کا تذکرہ سامنے رہے نا، اور سابقہ گمراہ لوگوں کا ذکر ہمارے سامنے رہے، تو ہمارے لیے سہولت ہوگی کہ ہم وہ اعمال و کرتوت نہ کریں جس کی وجہ سے پچھلے لوگ گمراہ ہو گئے، ان پر غضب ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین کے راستے سے بھٹک گئے۔ یہ بہرحال جب ہم سورہ فاتحہ کا مکمل مطالعہ کریں گے تو تفصیلات اپنی جگہ آئیں گی۔ یہ آج تجزیہ ہمارے سامنے آیا ہے کس کا؟ سورۃ الفاتحہ کی آیات کا تجزیہ ہمارے سامنے آ گئے۔ ناظرین کرام، ہم نے ذکر کیا تھا کہ روزانہ کچھ مزید معلومات بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور کچھ سوالات بھی ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور آئندہ اس کا جواب دیں گے۔ آج ذرا ہٹ کر ایک بات کر رہے ہیں، بہت مختصر سی قرآنی معلومات کی بھی ہمارا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہوگا، اور ہر پروگرام میں اب انشاءاللہ کوئی ایک بات قرآن حکیم کے تعارف کے حوالے سے، قرآن حکیم کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج جو پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قرآنی معلومات کے ضمن میں، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو اللہ کا کلام کہا گیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ رب العالمین کا کلام، اور اللہ نے جبریل امین کے ذریعے محمد کریم کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 6 دلیل ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 6، کلام اللہ، اللہ کے اس قرآن پاک کو اللہ نے کلام اللہ قرار دیا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیے، ایک دنیا کے کسی بادشاہ کا کلام ہو تو اس کی ویٹیج ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ ایک والد کی بات بچے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، مگر استاد کی بات اکثر اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور کسی صدر یا بادشاہ کی بات ہو تو بہت زیادہ اہمیت رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اللہ کی بات بھی ساری باتوں کی بادشاہ ہوگی۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اللہ کا قول، اللہ کا کلام بھی باتوں کا وہ بادشاہ ہوگا یہ کلام۔ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ قلب محمدی پر جو کچھ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ الفاظ اللہ کی طرف سے آئے جس کی آج میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے اس وقت سورہ فاتحہ کی آیات کا تجزیہ بھی مکمل کیا، اور اس سے قبل ہم نے اس کے فضائل پر گفتگو کی۔ آئیے ایک ہمارا سیگمنٹ ہے، اور وہ حاصل مطالعہ۔ ہر دن جب یہ پروگرام ہم پیش کریں گے اور جن جن آیات کا مطالعہ کریں گے، ان کا جو بھی حاصل مطالعہ ہوگا، اس ساری گفتگو کا جو ایک جسٹ اور خلاصہ ہوگا، وہ بھی یاد دہانی اور رہنمائی کے لیے، ریویژن کے لیے ہم اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کیا کیا دیکھا؟ نمبر 1، بندے کا رب سے تعلق، اس کی وضاحت۔ اللہ ہمارا کون ہے؟ رب، اور ہم اس کے کیا ہیں؟ بندے، اور ہم محتاج ہیں اس کی توفیق کے اور عطا کے، کہ وہ توفیق دے گا تو ہم اس کی عبادت کر سکیں گے۔ تو بندے کا رب سے تعلق، اس کی وضاحت۔ نمبر 2، دعا مانگنے کے طریقے کی طرف رہنمائی ہو گئی۔ فوراً دعا نہیں ہوئی، پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوئی، الحمدللہ رب العالمین،
صحیح ہے. پھر اللہ کی عظمت کا بیان الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر اپنی حیثیت کا اقرار ایاک نعبد. تو اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا پہلے ہے، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم. تو دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سورہ فاتحہ ہمیں سکھا رہی ہے. تیسری بات، سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمان ہے. یہ بات ہے جس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. سلیم الفطرت انسان کا مطلب جس کی فطرت سلامت ہو، مسخ شدہ نہ ہو، پرورٹڈ نہ ہو. مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلا کرتے ہیں، کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں، تو عام طور پر توقع بھی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا شکریہ ادا کر دے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو تو ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ بڑا ہی ناہنجار ہے، بڑا ہی نالائق ہے، ماں باپ نے اتنا کھلایا پلایا اور پال پوس کے جوان کے، اور یہ پلٹ کر باتیں کر رہا ہے. یہی کہتے ہیں نا. ذرا اس کو اور اوپر لے کے جائیے. اللہ ہمارا کون ہے؟ رب ہے. کیا ہم خود پیدا ہو گئے؟ نہیں. کیا ہم خود کھاتے پیتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم اس کائنات کے بنانے والے؟ نہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. جب بھی انسان اپنی ذات میں غور کرے گا، اپنی بے بسی کا ادراک کر لے گا، اس کائنات پر غور فکر کرے گا، رب العالمین و خالق کائنات کی عظمت کو پہچان لے گا، اور لازماً اس کی زبان پر شکر کے ترانے اور شکر کے جذبات اور شکر کے کلمات آ جائیں گے. یہ ہے سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی جو سورۃ الفاتحہ میں ہمارے سامنے آئی. پھر بنیادی ایمانیات کا بیان بھی ہمارے سامنے آ گیا. کتنے ایمانیات ہم نے پڑھے؟ تین. کون کون سے؟ توحید، آخرت، رسالت. ناظرین کرام، یہ تینوں ایمانیات کا بیان بھی آج ہمارے مطالعے میں آ گیا. نمبر نیکسٹ، بندے کی بے بسی، یعنی اگلا پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، بندے کی بے بسی اور محتاجی کا اظہار. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اللہ توفیق بھی دے دے اور سیدھا راستہ بھی دکھا دے. بندے کی عاجزی کا، محتاجی کا بیان بھی آ گیا. اور آخری پوائنٹ ہے حاصل مطالعہ کے ضمن میں، اہم ترین نعمت ہدایت کی طرف رہنمائی. نہ دولت مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں اللہ سے، نہ شہرت مانگتے ہیں، نہ کرسی مانگتے ہیں، نہ اقتدار مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت. ناظرین کرام، یہ ہدایت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. ہدایت نہیں تھی تو قارون کی دولت نے اس کو تکبر پر لے جا چھوڑا. ہدایت نہیں تھی تو فرعون کے اقتدار نے اس کو برباد کر دیا. ہدایت ہوگی تو کرسی بھی نعمت، صحت بھی نعمت، مال بھی نعمت، گھر بھی نعمت، اولاد بھی نعمت. یہ ہدایت سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی. اس کی دعا ہم سورۃ الفاتحہ میں کر رہے ہوتے ہیں. تو جی یہ ہمارا سیگمنٹ کون سا مکمل ہوا؟ حاصل مطالعہ کا. ناظرین کرام، یہ وہ چند باتیں تھی جو آج ہمارے مطالعے میں آئی الحمدللہ. اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیاری حدیث پیش کر رہا ہوں. صحیح مسلم شریف میں یہ روایت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اور ایک حدیث قدسی ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث قدسی میں اللہ کا کلام ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں. حدیث قدسی میں کلام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا، اور نقل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اس حدیث کا مطالعہ کریں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سأل اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی وإذا قال الرحمن الرحیم قال اللہ اثنى علی عبدی وإذا قال مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. سبحان اللہ، بہت پیارا انداز، ہم ترجمہ کریں گے انشاءاللہ بھی. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اللہ اکبر. آئیے اس حدیث کا ترجمہ جانتے ہیں. صحیح مسلم شریف کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ذرا غور فرمائیے گا، بات سورہ فاتحہ پہ ہو رہی ہے اور سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی میں نماز قرار دے رہے ہیں. یہ اتنی اہم بات کہ اسی کو نماز قرار دیا. آگے پوری حدیث کس کے بارے میں ہے؟ سورہ
فاتحہ کے بارے میں، اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا جو اس نے مانگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ کتنے یقینی الفاظ ہیں اللہ کی طرف سے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میرا شکریہ ادا کیا، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک یعنی کامن ہے، اور میں نے اپنے بندے کو وہ عطا کیا جو اس نے مانگا۔ پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا جو اس نے مانگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ پر کتنی پیاری حدیث قدسی ہمارے سامنے آئی۔ ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ کیا ہم اس جواب کو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال میں آپ کی طرف رکھتا ہوں، اور آئیے اپنے نوجوان ساتھیوں کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ان کے ذہنوں میں کوئی سوال اب تک پیدا ہوا تو وہ کیا ہے، اور اس کے جواب کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جی سب سے پہلے کون سوال کر رہے ہیں؟ میں جی بسم اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور بقیہ قرآن میں ربط کیا ہے؟ ماشاءاللہ، سورہ فاتحہ اور بقیہ قرآن میں ربط کیا ہے؟ بہت اچھے انداز سے انہوں نے سوال کیا۔ یہ نہیں کہا کہ سورہ فاتحہ اور قرآن میں ربط کیا ہے، بلکہ یہ کہا کہ سورہ فاتحہ اور بقیہ قرآن میں، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہے۔ 114 سورتوں میں سے ایک سورت سورۃ الفاتحہ، تو بقیہ قرآن میں سورہ فاتحہ میں کیا ربط ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ دعا کرنا بھی کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ اور پورا قرآن اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ گویا فاتحہ میں دعا تو البقرہ سے والناس تک جواب دعا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں آپ نے فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے۔ تو جس سیدھے راستے کی دعا فاتحہ میں روزانہ کرتے ہیں وہ سیدھا راستہ قرآن ہی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ ہاں، قرآن کے ساتھ تشریح کس کے لیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جی فہد بھائی، آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ جیسے آج کی نشست کے آخر میں ہم نے صحیح مسلم کی روایت سے سورہ فاتحہ کی عظمت کو سمجھا کہ اس میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب بھی آتا ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً اس کو اتنی تیزی سے پڑھا جاتا ہے کہ وہ جواب اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، سوال آپ نے سماعت فرمایا۔ اتنی عظیم حدیث ہمارے سامنے آ گئی، ہر آیت پر اللہ جواب دے رہے ہیں۔ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یہ آیت میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ ہر آیت پر جواب آتا ہے، اور ہم تیزی سے سورۃ الفاتحہ ایک ہی سانس میں پڑھ جاتے ہیں۔ یعنی حفاظ میں سے بڑا حفاظ کسے سمجھا جاتا ہے؟ جو ایک ہی سانس میں پوری سورۃ فاتحہ سنا دے۔ بھائی یہ سانس کا مسئلہ نہیں، سانس نہیں، سنت کا مسئلہ سمجھ لیں۔ سانس نہیں بلکہ سنت کا مسئلہ سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی جو کیفیت احادیث میں بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین رکتے تھے، الرحمن الرحیم رکتے تھے، مالک یوم الدین رکتے تھے۔ تو سنت نے بھی بتایا، سانس کا مسئلہ نہیں، سنت نے بتایا ہر آیت پر رکنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آتے ہوئے جواب کو محسوس کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال تھا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جی فیض بھائی۔ جی الحمدللہ، سورہ فاتحہ کے تعارف کے ضمن میں کافی باتیں آ گئیں۔ ایک یہ سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ اس کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت عمدہ سوال آیا، جو کہ شروع میں آ جانے چاہیے تھی بات، اور اب آخر میں آ رہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کھولنے والی، یعنی قرآن جو ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، اس میں انٹری کہاں سے ہوگی؟ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے۔ اگر سورہ فاتحہ کی طرف نہیں آتے تو قرآن کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو فاتحہ کے مطلب کھولنے والی۔ تو سورۃ الفاتحہ دس از دی اوپننگ سورہ آف دا ہولی قرآن، یہ قرآن کا آغاز ہے۔ اور اس سے آگے بڑھتے ہیں
تو پھر قرآن اور ہمیں رہنمائی اور ہدایت دیتا ہے. گو کہ سورہ فاتحہ کو خود قرآن نے قرآن عظیم بھی کہا ہے, لیکن دس از دا اوپننگ سورہ آف دی ہولی قرآن. یہ قرآن حکیم کو کھولنے والی سورہ ہے, اسی میں مانگتے ہیں تو پورا قرآن ہمارے سامنے رب العالمین نے پیش کر دیا ہماری رہنمائی کے لیے. ناظرین کرام, چند سوالات تو ہمارے سامنے آ گئے, مگر اب میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہمارا اگلا سیگمنٹ یہ ہے کہ جائزہ. صرف پڑھنا پڑھانا ہمارا مقصود نہ ہو, فقط صرف علم اضافہ مقصود نہ ہو, بلکہ عمل میں بھی ہمارے قدم آگے بڑھنے چاہیے. تو جائزہ کے عنوان سے ہر پروگرام میں ہم اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ جو گفتگو ہمارے سامنے آئی ہے اس کے تناظر میں ہم عملی طور پر کہاں کھڑے ہیں. چند باتیں. نمبر 1, یہ میرے سوالات ہیں آپ کی خدمت میں. کیا ہم تلاوت قرآن کے آغاز میں شعوری طور پر تعوذ کا اہتمام کرتے ہیں؟ تعوذ پر پورا پروگرام ہم نے سمجھا. شیطان ہمارا دشمن, اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو تعوذ پڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم شعوری طور پر تعوذ کا اہتمام کرتے ہیں؟ دوسرا سوال, کیا ہم اپنے ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں؟ دوسرا پروگرام ہم نے تعوذ کے بعد جو کیا تھا وہ کون سا تھا؟ تسمیہ کے موضوع پر. ہر کام کے آغاز میں, اور آپ کو یاد ہوگا ایک بات کہی تھی, ہر کام کے شروع میں پڑھ لیں تو گناہ کے کام چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام, جائزہ لینا ہے نا ہم لوگ, مجھ سمیت ہم سب, آپ اور میں, کیا ہر کام کے آغاز میں شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں؟ غور کیجئے گا. تیسرا سوال آج جائزے کے اندر, کیا ہمیں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد ہے؟ لوگ کہتے ہیں نمازوں میں خیالات آتے ہیں, آ سکتے ہیں, ہم اس کی نفی نہیں کرتے. خیال ادھر چلا جاتا ہے, ادھر چلا جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد نہیں. ایک چھوٹی سی ٹپ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ سورۃ الفاتحہ کی تقریباً 80 سے 85% الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. الحمد, حمد, تیسری آیت میں جائیں مالک, یوم, دین, سب استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. تو اگر تھوڑا ہم فوکس کر لیں ہم اردو بولنے والوں کے لیے تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کرنا بہت آسان ہے. چوتھا سوال, کیا ہم سورۃ الفاتحہ کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر اس کی تلاوت کرتے ہیں؟ توجہ تو تبھی بڑھے گی نا جب ترجمہ معلوم ہوگا, پھر جو تشریح انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں ہم سمجھیں گے وہ ہمارے ذہنوں میں رہتی. اور پانچواں اور آخری سوال, کیا ہم سورۃ الفاتحہ کے تقاضوں پر عمل کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس میں تو آخرت کا بیان بھی ہے, اس میں بندگی کا تقاضا بھی ہے, اللہ کے شکر ادا کرنے کا ذکر بھی ہے, اللہ کا محتاج بننے کا اور اس کا اظہار کرنے کا بھی بیان ہے. کیا یہ عملی تقاضے, ان پر ہمارا عمل کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ ناظرین کرام غور کیجئے گا. اور آخری سیگمنٹ ہمارے آج کے پروگرام کا, اور وہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوگا آج کا سوال. آج کا سوال جواب کل انشاءاللہ تعالی. آج کا سوال ہمارا یہ ہے, قرآن کریم کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ اس کے حوالے سے خاصا کنفیوژن ہے, مگر وہ آج نہیں کل اس کی وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ پر ایک تعارفی گفتگو کی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے. انشاءاللہ اگلے پروگرام سے پہلی آیت, پھر دوسری آیت, پھر تیسری آیت, ہر دن ایک ایک آیت پر رک رک کر غور کریں گے, سمجھیں گے ان باتوں کو. آپ تمام ساتھیوں کو بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.